سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. گیا ایک بات آپ نے کہی، یہ میرا ایک میرے آخری سوال یہ رکھا ہوا تھا، بیکاز یہ بہت ایک کنٹینشس پوائنٹ ہے پاکستان کے لینڈسکیپ میں، کہ جو آپ نے کہا کہ اگر کفر بواح تک معاملہ نہ پہنچے، ایٹ لیسٹ دیٹس ون آف دا ویز کہ آپ پھر حکومت کے خلاف آپ قیام نہیں کر سکتے ہیں. اب اس پہ ساحل بھائی کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ ایسی بات ہے ہی نہیں. وہ ایک حدیث بھی بتائی جاتی ہے، اس پہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ آدھی حدیث بتا رہے ہیں، اس کا ایک اگلا حصہ بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ ساحل بھائی کے ساتھ ہیں. بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کفر بواح کا فیصلہ کون کرے گا؟ کچھ تو چیزیں نا سامنے جو ہیں، مطلب کہنے یہ مطلب نہیں کہ کفر کیا ہوتا ہے، کہنے وہ تو کلیئر ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک حکومت ہے وہ سود کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے، خود وہ سود لوگوں سے نہیں لے رہی، لیکن انہوں نے ایک سسٹم اسائن کر دیا ہے انسٹال کہ لوگ سود سے بچ نہیں سکتے ہیں، یا میڈیا کے اندر فحاشی ہے، یا سسٹم کے اندر سیکولرزم اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ دین چاہتے ہوئے پریکٹس نہیں کر سکتے، اور اس کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے. کیا یہ کفر بواح؟ اب ٹیکنیکل معاملہ ہو جائے گا جو صرف علماء حل کر سکتے ہیں، لیکن علماء اگر اس سسٹم کا حصہ ہیں دین وے آؤٹ کیا ہے پھر اس کا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک فتوے سے بہت سی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں ایک فتوے سے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جی میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بول دوں کہ یہ کفر بواح ہے، لہٰذا کچھ لوگ میری بات لے کر اڑیں اور اس کے بعد ہنگامے شروع ہو جائیں. ایک ذمہ دار انسان ہونے کی حیثیت سے یہ معاملے پالیسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر حل نہیں ہوتے ہیں، یہ وہاں کے علماء کو سیٹ کرنا ہے. چونکہ میں وہاں کے قوانین سے واقف نہیں ہوں، آپ کے کون سے قوانین کفریاں ہیں اور کن قوانین کو سوسائٹی کے اندر بالجبر لاگو کیا جا رہا ہے، یہ وہاں کے علماء کو سیٹ کرنا ہے، اور اگر وہ سیٹ نہیں کرتے تو ذمہ داری بھی انہیں کی ہے. لیکن حضرت میں آپ کو زحمت میں نہیں ڈالوں گا میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں اگر علماء اسی سسٹم کا حصہ ہیں تو ہمیں تو علماء ہی بتا سکتے ہیں نا کہ یہ ریڈ لائن کراس ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہے. بٹ اف دے آر پارٹ آف دا سسٹم تو پھر ہم عام بندہ جو ہے وہ کہاں پہ جائے؟ سو امیجن کرے کہ میں ایک آدمی ہوں پاکستان میں جو سارے ادیم صاحب سے متاثر ہوں، آئی کین کلیئرلی سی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کفر بواح کے بڑے نزدیک، آئی نیڈ اے فتویٰ. لیکن جنہوں نے فتویٰ دینا ہے وہ ان ایمانوں کے ساتھ وہ عام طور پہ متفق دکھائی دیتے ہیں، ایٹ لیسٹ اس حوالے سے کہ وہ یہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں کہ یہ کفر بواح ہے. میں کہاں جاؤں؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیش گوئی ہے کہ روز قیامت تک ہمیشہ ایک جماعت، چاہے وہ چھوٹی ہی جماعت کیوں نہ ہو، وہ حق کے ساتھ کھڑی ہوگی. اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ جہاں پر مسلمان حاکم ہونے کے باوجود کفر بواح کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی آپ کو علماء کی ایک جماعت ہر حال میں ایسی مل جائے گی، چاہے وہ 5 یا 10 15 ہی ہوں، کہ جو اس موقف کو لے کر کھڑے ہوں گے کہ بھئی یہ کفر بواح ہے، لہٰذا خروج کی اجازت دینی چاہیے، یا خروج کا تعلق سے فتویٰ دے دیں گے. لیکن اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو اب یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ بھئی واقعی کفر بواح کا ارتکاب ہو رہا ہے یا نہیں. مجھے نہیں معلوم، یہ تو وہاں کے جو علماء ہیں یا آپ حضرات ہیں وہ خود طے کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ساحل ادیم صاحب واقعی کفر بواح مانتے ہیں، یا چلو میں کہتا ہوں محدثین کے نقطہ نظر پر نہیں، وہ فقہا کے نقطہ نظر پر ظلم کی بنیاد پر، فسق و فجور کی بنیاد پر خروج کو جائز کہتے ہیں، تو خروج کا اعلان کریں. دیکھیں جو سچویشن ہے پاکستان میں، وہ تو ہم اس کی سمری یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی غیر شرعی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے بھی سود کے خاتمے کا اعلان ہوا ہے 2028 تک پروگریسولی اس کو ختم کیا جائے گا. فحاشی میڈیا میں بہت زیادہ ہے، اکوموڈیٹ بھی کی جاتی ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قانون ہے ملک کا وہ کلیئر ہے کہ سارا حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے. یعنی کہ علماء اگر اس معاملے میں اپنی رائے نہیں دیتے ہیں کہ یہ کفر بواح ہے تو اس کی پھر وجوہات نظر آتی ہیں کہ ہو تو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسی اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے جو اس کو ایکسپلسٹلی انڈورس کر رہی ہے، اور اف اینی تھنگ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر آ جائے. تو یہ تو چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی گنجائش خروج کی نہیں بنتی ہے. لیکن بہت سے لوگ، یہ میرا لٹرلی آخری سوال ہے، کہ بہت سے لوگ پھر اس جو دلیل لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی گائیڈنس بھی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ہماری تاریخ میں تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب حکومت کے مطلب اگر خلاف لوگ نہیں نکلے لیکن کم سے کم خلیفہ نے یہ ضرور بات کہی کہ مجھے ہٹایا جا سکتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے طور پہ اپنی جو انوگریشن سپیچ ہے ملٹیپل ٹائمز انہوں نے کہا کہ میں کتاب و سنت کے راستے پہ جب تک مجھے دیکھو تب تک تم نے میری اتباع کرنا ہے، فالوئنگ کرنی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہاں کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا اس میں انہوں نے کلیئر کہا کہ ہمارا بادشاہ، ان کے حضرت عمر کی بات کر رہے تھے،
ہمارا حاکم اگر بادشاہی کا خیال آ جائے تو ہم اسے معزول کر دیں، یعنی کہ اب جو امت ہے اس میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہمارے ہاں وہ فرسٹ امنگ ایکولز والی بات ہے، لیکن وہ اس پہ اوپر کوئی بادشاہت والی بات نہیں ہے، وچ مینس کہ ہمیں ٹائم اینڈ اگین یہ تاثر ملتا ہے کہ عوام جن کے پاس شریعت کی سود بود ہے وہ جب دیکھیں کہ ان کا حکمران خلاف شریعت جا رہا ہے تو وہ اس کو ریموو کر سکتے ہیں. دیٹس ویری مچ ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی نہیں. مطلب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہے، اور یہ طاقت خلفاء نے دی ہے لوگوں کو، اپنی تقریروں میں کہی ہے، اس کے حوالے لوگ قرآن سے بھی ڈھونڈتے ہیں. یہ بہتر طریقہ نہیں ہے کہ لوگ پھر ایک طریقے سے، اور بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین کہ نیسیسرلی جا کے ون ووٹ ون مین والا حساب کریں، کہ کنسنٹ لوگوں کا ہو کہ میں اپنا کنسنٹ ریموو کرتا ہوں کہ تم اب شریعت کے خلاف جا رہے ہو، دیر فور تم میرے حکمران نہیں ہو. یہ کہ ایک بہتر ایک سویلائز طریقہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں اوور آل موضوع سے ریلیٹڈ بھی اور تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہے کہ پروسیس کیا ہوگا. پروسیس کے لیے ہمارے یہاں جو ایک میرے اعتبار سے جو زیادہ مناسب طریقہ ہے وہ ہے ارباب حل و عقد کا، جس کو اہل الحل والعقد کہا جاتا ہے عربی میں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت ہوئی تو اس وقت کن لوگوں نے ان کو خلیفہ کے طور پر منتخب کیا؟ یہ اہل الحل والعقد تھے، یعنی وہ سینئر صحابہ انصار و مہاجرین میں سے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے. عالم اسلام کا حصے میں عراق بھی تھا، مصر بھی تھا، شام بھی تھا، لیکن کوئی بندے اور گھوڑے نہیں دوڑائے گئے عراق سے کہ وہاں سے ووٹ لے کر آؤ، وہاں دیکھو کتنی ووٹنگ کی کاؤنٹنگ ہوئی ہے، مصر سے ووٹنگ کروا کے لاؤ. نہیں، مدینہ میں جو اہل الحل والعقد تھے انہوں نے منتخب کر دیا، اگلا خلیفہ منتخب ہو گیا اور اعلان کر دیا گیا اور سب لوگوں کو بیعت کرنی تھی. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل الحل والعقد کی ایک ٹیم بنا دی 6 لوگوں کی کہ بھائی آپ کو منتخب کرنا ہے، اگلا خلیفہ اپنے میں سے ہی کرنا ہے. تو اسی طریقے سے کسی بھی ملک میں اہل الحل والعقد کی ایک ٹیم ہو سکتی ہے. یہ ٹیم 6 لوگوں پر ہو سکتی ہے، 600 لوگوں پر ہو سکتی ہے، 6000 لوگوں پر ہو سکتی ہے، کوئی نمبر منسوس نہیں ہے، کسی بھی نمبر کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے. اس ٹیم میں شامل ہونے کی جو کوالٹیز ہیں یہ وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جو کسی بھی عدالت میں گواہی کی کوالٹیز ہیں، کہ اگر آپ کی گواہی عدالت میں، اسلامی عدالت میں، اگر آپ کی گواہی اسلامی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے تو پھر آپ اہل الحل والعقد میں نہیں ہیں. اور اگر آپ کی گواہی عدالت میں قابل قبول ہے اسلام کی نظر میں تو پھر آپ اہل الحل والعقد میں ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اب مان لیجئے آپ کے پاس ایک اہل الحل والعقد کی ٹیم بن گئی ہے، یہ تقریباً 1000 بندوں کے اوپر مشتمل ہے، یہ سارے کے سارے کریڈیبل لوگ ہیں کہ جن کی گواہی بھی قبول، اور اگر یہ حدیث کی سند میں آ جائیں تو ان کی روایت بھی قبول، یہ وہ لوگ ہیں. اب جب یہ لوگ کسی ایک بندے کو متفق ہو کر خلیفہ منتخب کریں گے، وہ خلیفہ منتخب ہو جائے گا. اب اگر وہ خلیفہ ظلم کرتا ہے تو انہی لوگوں کو یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ اس خلیفہ کو ہٹا دیں. یہ پبلک کے اوپر نہیں چھوڑا جائے گا، ورنہ اگر آپ نے ظلم کو، چونکہ ظلم سبجیکٹو ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو سبجیکٹو ان سینس کہ کچھ لوگوں کو عدل بھی ظلم لگتا ہے، تو آپ نے اگر یہ پبلک کے اوپر چھوڑ دیا تو پھر تو دن رات ایجیٹیشن اور پروٹیسٹ چلتے رہیں گے. یہ کام صرف اہل الحل والعقد کا ہے. اور اہل الحل والعقد کی ٹیم میں یا اس گروپ میں آپ کیسے آئیں گے اس کے اصول بھی طے کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ جو مزید اصول ہیں وہ بھی ایڈ کیے جا سکتے ہیں جو عقلی ہیں، منسوس نہیں ہیں. یہ عرف اور معاشرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کو الیکٹ کیا جا سکتا ہے ڈیموکریٹکلی؟ ڈیموکریٹکلی ان کو الیکٹ وہی کر سکتا ہے جو خود عدالت میں اور حدیث کے اندر جس کی روایت قابل قبول ہو. یعنی میں پبلک ووٹنگ کے خلاف ہوں. اگر میں کسی کو الیکٹ کر رہا ہوں اور اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ وہ صادق و امین ہے تو میرا بھی صادق و امین ہونا ضروری ہے. میں خود صادق و امین نہ ہوں اور چکر میں ہوں کہ صادق و امین کو منتخب کرنے کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا. ہمارے ایک پاکستان میں یقیناً آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے، بڑے اچھے انٹلیکچوئل ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب. ہمارے ہاں آرٹیکل کی 62 اور 63 میں صادق اور امین ہونے کا وہ ایک ریکوائرمنٹ بڑا کنٹینشیل ایشوز پاکستان میں رہا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو شرط ہے نا یہ حکمران کے لیے نہیں ہے، یہ ووٹر کے لیے ہے. جس نے ووٹ دینا ہے کیا وہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے جو صادق اور امین کو ڈھونڈ رہا ہے. I think to be honest I have to agree with him if he's saying that کہ یہ بنیادی شرط ہے. ورنہ تو یہی ہوتا کہ خلفائے راشدین کہ جن کی خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ تھی، ان کے انتخاب کے بعد پوری دنیا میں گھوڑے دوڑائی جاتے کہ بھائی سب سے ووٹ لے کر آؤ، ہر ایرے غیر تو خیرے سے. ایسا کچھ نہیں ہوا. صرف جو صادقین اور امنا تھے انہوں نے ہی ایک خلیفہ کا انتخاب کیا. اب اس کو آپ الیکٹ کہیں کیسے الیکٹ کہیں، چونکہ الیکٹ کا جو لفظ ہے وہ ایک خاص یعنی ایک نظریے کی ترجمانی کرتا ہے، تو اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سلیکٹ، لیکن ورنہ سلیکشن بھی الیکشن ہی ہوتا ہے. That's wonderful سر. یہ بہت اچھے پوائنٹ پہ ہماری پوڈ کاسٹ ختم ہو رہی ہے، کیونکہ سیکولرز کے ہاتھ بہت اچھا پوائنٹ آ گیا ہے کہ مفتی یاسر صاحب نے پھر کیسر سے اختلاف کر دیا ہے اور آپ کے لیے میرے سیکولرز، آپ کے لیے اس میں انفارمیشن یہ ہے کہ آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم مسلمانوں میں آئدر یہ ہے کہ ہم صرف اختلاف میں جیتے ہیں یا صرف اتفاق میں جیتے ہیں. نو، وی آر نارمل پیپل، ایبسلیوٹلی نارمل پیپل، اینڈ ہیئر وی آر. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی طرف سے بہت اچھی
انفارمیشن سامنے آ گئی ہے. اس موقع پہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوگی آپ سب سے, آڈینس سے, اگلی پوڈ کاسٹ میں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت